السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مومن کا ہتھیار سلسلہ وار دعاؤں کے سلسلے میں آج کی حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال بینما ثلاثۃ نفر یتمشون اخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعله يفرجها عنكم۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تین آدمی پیدل چلے جا رہے تھے کہ بارش آ گئی اور انہوں نے پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی۔ بارش سے بچنے کے لیے پہاڑی سوراخ اور پہاڑی غار کے اندر چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فانحطت علی فم غارہم صخرۃ من الجبل، ایک پہاڑی بہت بڑا پتھر آیا اور یہ پہاڑی چٹان پتھر غار کے منہ پہ آ کر گرا اور غار کے منہ کو بند کر دیا، ڈھک دیا۔ اب یہ ہوا کہ یہ تینوں بندے غار میں بند ہو گئے کہ بہت بڑا پہاڑی پتھر غار کے منہ پہ آ کر غار کا منہ بند کر دیتا ہے۔ اب اس مصیبت کے اندر انہوں نے کہا، ان میں سے ایک کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، اپنے نیک اعمال میں سے وہ عمل جو تم نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہو، یہاں یاد رکھیے عمل ہمیشہ اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے، اس میں ریاکاری، دکھلاوا، کوئی اور شرک نہ ہو۔ بہرحال ان میں سے کہنے والے نے کہا، اپنے اعمال پہ نظر کرو اور دیکھو تمہارا وہ عمل جو خالصتاً اللہ کے لیے ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے اس نیک عمل کا وسیلہ دو، شاید کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پتھر دور کر دے، اس مصیبت کو تم سے پرے کر دے، ہٹا دے۔ اچھا جی، اس پر ایک ان میں سے کہنے لگا کہ اے اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے، ماں باپ بوڑھے تھے، بیوی بھی تھی اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے کہ جن کی میں نگہداشت کرتا۔ جب شام کو اپنے جانور چرانے کے بعد واپس لاتا تو ان جانوروں کا دودھ، بکریوں سے دودھ، گایوں سے دودھ نکالتا اور سب سے پہلے اپنے اماں ابا کو میں دودھ دیتا، سب سے پہلے اپنے اماں ابا کو میں دودھ دیا کرتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ وقت پر نہیں آ پایا اور جب آیا تو ماں باپ دونوں سو چکے تھے۔ دودھ میں نے لیا اور بکریوں سے دودھ نکال کر میں اماں ابا کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا کہ ان کو نیند سے بیدار کروں اور یہ بھی نہیں پسند تھا کہ ماں باپ سے پہلے میں بچوں کو دودھ پلا دوں۔ تو بچے دودھ کی وجہ سے روتے رہے، لیکن میں کھڑا رہا کہ پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا پھر بچوں کو، اور ماں باپ کو نیند سے جگانے پہ دل بھی نہیں چاہ رہا تھا، یہاں تک کہ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ یہ کہنے والا کہتا ہے، یہ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، اے اللہ تو جانتا ہے اگر کہ میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو میرے اس نیک عمل کا وسیلہ ہے اور اس پتھر کو غار کے منہ سے پرے کر دے۔ جب اس نے یہ دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا سا جو ہے وہ پتھر کو پرے کر دیا۔ اچھا، دوسرا ساتھی کہنے لگا کہ اللہ، میری ایک چچا ذات تھی، یعنی چچا کی لڑکی تھی اور مجھے اس سے بڑا پیار تھا، مجھے اس سے بڑی محبت تھی کہ ما یحب الرجال النساء، جیسا کہ مرد کو عورتوں سے، عورت سے محبت ہوتی ہے، ایک مرد
عورت سے محبت کرتا ہے، اور میں نے اسے اپنے لیے مانگا تو اس نے انکار کر دیا میری حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے سے، یہاں تک کہ میں اس کو 100 دینار لے کر دوں، یعنی وہ میری بات تب مانے گی، میرے مطلب کو تب پورا کرے گی کہ جب میں اسے 100 دینار دوں گا۔ کہتا ہے میں لگ گیا اور میں نے 100 دینار اکٹھے کیے اور 100 دینار وہ چچا کی لڑکی کو دے دیے۔ تو جب میں اس کے قریب ہونے لگا، میری چچا کی لڑکی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، ولا تفتح الخاتم الا بحقیہا، کہنے لگی کہ اللہ کا خوف کر، اللہ کا ڈر کر، اور اس مہر بکارت کو مت توڑ مگر یہ کہ حق کے ساتھ، یعنی نکاح ہو، حق مہر طے کرے، پھر میرے قریب آنا۔ تو جب اس نے مجھے کہا کہ اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈر جا، تو فرمایا کہ تیرا نام سن کر میں برائی سے پرے ہو گیا، اور کہنے لگا فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے خالصتاً تیری رضا کی خاطر یہ کام کیا، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، اس پتھر کو یہاں سے دور کر دے تاکہ ہمارے لیے نکلنے کا راستہ بن جائے۔ ان 3 غار والوں میں سے تیسرے نے دعا کیا کی؟ یہ تیسرا کہنے لگا کہ اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر لیا، اور جب اس کو اجرت دینے لگا تو اس نے کہا کہ یہ تو تھوڑا ہے، اور یہ کہہ کر وہ بغیر مزدوری لیے چل پڑا۔ جو اس کی مزدوری میں چاول بنتے تھے، میں نے ان چاولوں کو کاشت کی، اور اس کاشت کی آمدنی سے میں نے گائے اور اس طرح کا ریوڑ تیار کر لیا، اور اس طرح دیگر چیزیں۔ بڑی مدت بعد وہ مزدور آیا اور کہا کہ اللہ سے ڈرو، میرے حق میں مجھ پر ظلم نہ کرو، یعنی جو میری مزدوری بنتی ہے وہ مجھے دو۔ فجانی فقال اتق اللہ ولا تظلمنی حقی، اللہ کا ڈر اختیار کر لے اور میرے حق کے متعلق مجھ پر ظلم نہ کرو۔ تو میں نے کہا کہ ان گائیوں کے ریوڑوں اور ان تمام چیزوں، غلاموں وغیرہ میں سے انہیں لے لو۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، مجھ غریب مزدور کے ساتھ مذاق تو مت کرو، بھائی میری تو اتنی مزدوری نہیں تھی۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب گائیں اور ان گایوں کو چرانے والے غلام لے جاؤ، یہ نوکر بھی تمہارے، یہ گائیاں بھی تمہارے۔ وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ یہ شخص بھی کہتا ہے فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری رضا کی خاطر یہ کیا ہے، فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِيَ، اب جو مزید پتھر پڑا ہے اسے بھی دور کر دے تاکہ ہمارے نکلنے کا راستہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فَفَرَجَ اللَّهُ مَا بَقِيَ، مزید پتھر کو بھی پرے کر دیا، اور غار کا منہ کھل گیا، اور یہ تینوں دوست یا تینوں ساتھی یا تینوں مسافر غار کے منہ سے باہر آ گئے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ دعاؤں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیں۔ اور ایک اور بات جو ہمیں معلوم ہوئی، اگر عمل اللہ کے لیے ہو تو وہ عمل بہت فائدے مند ہوتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بھی فائدے کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ اور وسیلہ دے سکتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص یہ وسیلہ دیتا ہے اپنے عمل کا کہ اے اللہ میں تیرے محبوب، تیرے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو میرے اس محبت والے عمل کا وسیلہ ہے کہ اللہ میری نیک تمناؤں اور دعاؤں کو قبول فرما اور شیطان مردود کی شر سے بچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔